السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی ہمت اور صحت عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ یہ تو اللہ میاں ہر وقت ہی ہماری دعائیں سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ کچھ دعائیں فوری قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعاؤں میں وقت لگتا ہے۔ وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا بہتر وقت کون سا ہے۔ اب اس کی میں کیا مثال تو نہیں دے سکتا۔ بہرحال یہ ہے کہ جیسے میں اگر مثال ہے، آج میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے عطا فرما دے کہ میں حج پہ جا سکوں۔ اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا سننے کا بالکل اس کو سنے گا اور اس کو قبول بھی کرے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی میرے لیے حج پہ جانا کسی بھی وجہ سے، جو اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، بہتر ممکن نہ ہو سکتا ہے میری کوئی پروفیشنل ایسی کمٹمنٹس ہو جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر اب بھی میں اس کی دعا قبول کر کے اس کو حج بھیجوں تو اس کو جو میں نے نعمتیں یہاں دے رکھی ہیں، اس کے جانے سے ان میں کوئی خلل پڑ سکتا ہے۔ تو جس وقت اللہ بہتر سمجھے گا وہ اس وقت پہ وہ میری دعا قبول کر لے گا۔ تو چونکہ ہم اب ہر وقت بہت ساری دعا مانگتے ہیں، ہر انسان اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی ضروریات کے مطابق دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن میری ایک سب سے پسندیدہ دعا ہے جو میں ہر وقت اللہ سے مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی شدت کے ساتھ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ میری خواہش بھی ہوتی ہے اور ہر وقت اس کو اپنی قبولیت کا شرف عطا کیے رکھے۔ مطلب وہ میری پسندیدہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرمائے۔ اب اس دعا کو سمجھنے کے لیے یہ تو سمجھ میں آ گئی ہوگی ضرور، نعمت کا جو جمع ہے وہ نعمتوں کے لیے، نعمتیں کے لیے، کیونکہ جو بھی میں زندگی گزار رہا ہوں اس میں جو آسائشیں ہیں، جو سکون ہے، سکون قلب ہے، رزق ہے، ضرورت کے مطابق مجھے رزق اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، صحت اگر دے رکھی ہے، اور میں ایک تندرستی بھی انجوائے کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، تو یہ تمام نعمتیں ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لے تو مطلب ایک قسم کا میرا زوال ہے۔ تو چھوٹی سی یہ دعا ہے لیکن بہت جامع اس کے معنی ہیں۔ اب نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت یہ تو عربی کا لفظ ہے لیکن ہماری زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب نعمت کا تین قسم کے ایک مطلب ہوتا ہے، مطلب ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے، اور ایک فطری ہے۔ اب ظاہری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی جگہ گھر دے جس روز میں ایک رہائش عطا کر رکھی ہے، روزگار کے لیے ایک اچھا مجھے سلسلہ عطا کر کے رکھا ہوا ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ ہے، صحت ہے۔ تو یہ تمام ساری ہو گئی بات نہیں، نعمتیں، یہ نعمتیں ہی ہیں ساری جو ظاہری نعمتیں ہو جاتی۔ اب باطنی نعمتوں میں اگر آئیں تو اس میں علم ہے، عقل ہے، سکون قلب ہے۔ یہ ایک قسم کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ
اندر کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. مثلاً اگر مجھے اللہ نے شعور دے رکھا ہے، عقل دے رکھا ہے، میں صحیح کو غلط کو پرکھنے کی مجھے صلاحیت دے رکھی ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اس کے بعد علم دے رکھا ہے کہ اگر مجھے چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، جو ہو جاتا ہے، جو میرے سامنے ہو رہا ہے اس کو پرکھنے کی مجھے اپنے علم کی بنیاد پہ پرکھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سکون قلب، یعنی مجھے رات کو آرام سے نیند آتی ہے، صبح میں فریش اٹھتا ہوں، سکون، سارا دن بڑے پرسکون ہو کے میں کام کرتا ہوں، کوئی سے مجھے انگزائٹی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں آتی. تو یہ میری باطنی نعمتیں ہیں. آپ اس کو فطری دیکھیں تو یہ جیسے ہوا ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج ہے، بارش ہے، برسات ہے، گرمیوں میں بادلوں کا آنا ہے، ٹھنڈی ہوا کا چلنا ہے. سردیوں میں اگر آپ دیکھ لیں کہیں پہ آپ کو گرم بھی نہیں مل جاتی ہیں چیزیں، گرمی سردی کو فائٹ کرنے کے لیے اچھے آپ کو گرم کپڑے مل جاتے ہیں فلاں. یہ ساری نعمتیں ہیں. پتہ ہے انسان کا پیدا ہونا والدین کے لیے نعمت ہے اولاد کی شکل میں. اس اولاد کی پرورش کرنا اس اولاد کے لیے نعمت ہے جو والدین کی طرف سے اللہ کو عطا کرتا ہے، والدین کی شکل میں عطا کرتا ہے. پھر جو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو وہ جو اس کو تعلیم سے شعور ملتا ہے، عقل ملتی ہے، علم ملتا ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بذریعہ ایک اس نظام جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کی توسط سے ایک نعمت ہے. پھر یہ بڑا ہوتا ہے، روزگار ملتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی جگہ پہ، تو اس کو اپنا رزق ملتا ہے. جب وہ اس کو اللہ تعالیٰ براہ راست رزق دینا شروع کر دیتا ہے والدین کے علاوہ، تو پھر اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام سلسلہ سے چلتا رہتا ہے نعمتوں کا. اب یہ اتنی وسیع معنی رکھنے والی دعا ہے کہ اس کا کوئی بھی میرے خیال میں اور نعمت بدل نہیں ہو سکتا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تندرست الحمدللہ بیٹھا ہوں، آپ مجھے وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، تندرستی کے ساتھ سن رہے ہیں، صحت کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرورت مطابق رزق دے کے رکھا ہوا ہے، آپ کو 3 ٹائم کھانا میسر ہے، رات کو سونے کے لیے بہترین بستر میسر ہے، ایک پرسکون انوائرمنٹ آپ کو اویلیبل ہے. پھر آپ صبح اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اتنی ہی ساری نعمتیں جب اللہ نے دے رکھی ہیں، تو اگر آپ سوچیں کہ اس میں سے کوئی ایک نعمت چھن جائے، مثال لیتا ہوں اس میں چھوٹی سی، کہ میں تندرست رہتا ہوں، ٹھیک ہوں، ایک صبح اٹھتا ہوں مجھے زکام ہوا ہوا ہے، سمپل چھوٹی سی، وہ کسی بھی الرجی سے ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. اب اس ایک زکام کی وجہ سے میں کتنا تنگ ہوتا ہوں، کتنی مجھے انگزائٹی شامل ہو جاتی ہے، مجھے سر میں درد ہو سکتا ہے اس سے، سانس لینے میں بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. ہوا میسر ہے لیکن میرے لیے اللہ نے وہ نعمت اس وقت تھوڑی کی مشکل کی ہوئی ہے کہ میرے دانت بند ہیں زکام کی وجہ سے، تو میں سانس لے نہیں پا رہا صحیح طرح. تو یہ کتنی بڑی ہمیں ایک چھوٹی سی میں بیماری بتا رہا ہوں. تو سوچیں تندرستی 100% اگر آپ ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے. تو ایسی تمام نعمتوں کے آپ کے ساتھ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کردہ نعمتوں سے کے زوال سے محفوظ ہو. اب چونکہ یہ میں اس پہ زیادہ بول نہیں سکتا، اب تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہوں، ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ اس میں عقائد بھی آ جاتے ہیں، اس میں مذہب کا بھی پہلو آ جاتا ہے. ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس پہ کوئی صاحب مجھ پہ ناراض ہو جائیں کہ جی یہ کیا تم نے بات کر دی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں بات کی، آپ کو سزا ملنی چاہیے. تو میں اللہ تعالیٰ کی سے معافی مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی سے ایسے لوگوں سے کہ سے پناہ مانگتے ہوئے
کوئی بہت بڑی گہری بات شریعت کے لحاظ سے نہیں کرنا چاہ رہا، نہ میں کر سکتا ہوں. میں تو عمومی زندگی کی اپنی بات کر رہا ہوں. وہ آپ سب کے اوپر بھی آتی ہوگی. ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے. دیکھیں نعمت کی جو ہے نا، اگر ہم میئرمنٹ کر کے بتائیں کے حساب سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس نعمت کا لیول یہاں پہ ہو، کسی کے پاس نعمت کا لیول یہاں پہ ہو، کسی کے پاس یہاں پہ ہو. وہ پیسے کے لیے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال وہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہمارا بنایا ہوا نظام ایسا ہے. یہ جو ہم نے تک کلاسیفیکیشن کر رکھی ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، پھر پریولیج کلاس ہے، اس کے بعد پھر مڈل کلاس ہے، پھر لوور مڈل کلاس ہے، پھر غریب ہے. لیکن ایک بات تو ہے نا، جو آدمی سانس لے رہا ہے، جی رہا ہے، زندہ ہے، کچھ نہ کچھ اس کو ملا ہوا ہے. کمفرٹ، اگر آپ نعمت کو یوں لے جائیں کہ کمفرٹ زون میں اگر آپ میئر کریں تو کسی کا کمفرٹ لیول بہت ہائی ہوگا، کسی کا درمیانہ ہوگا، کسی کا تھوڑا کم ہوگا، لیکن سب کو نعمتیں میسر. ہاں مطلب ہے کہ ایک آدمی ہے ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، اس کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی ہے، تو میرے پاس ہو سکتا ہے 50,000 5 لاکھ والی گاڑی ہوگی، 10 لاکھ والی گاڑی ہوگی. کسی کے پاس سائیکل ہوگا، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی سواری کی صورت میں نعمت میسر ہے کسی نہ کسی. اسی طرح ہی ایک آدمی 3 وقت کھانا کھاتا ہے، سب لوگ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. ایک کسی ہوٹل میں ہو سکتا ہے 20,000 کا کھانا کھا کے آ جائے دوپہر کا، تو اس کو وہی ایک کمفرٹ والی جو ہے نعمت میسر ہے. وہی دوسرا آدمی جو ہے اس کو ہو سکتا ہے 500 میں وہ کھانا کھا کے اپنے کام پہ چلا جائے، یا کوئی گھر آ کے 200-250 میں سارا گھر کا کھانا بنا ہوا ہے اس میں سے کھانا کھا کے چلا جائے. تو نعمت ضرور ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعمت نہیں ہے. تو دعا یہ ہے، نعمت جو میری دعا یہ ہوتی ہے کہ نعمتوں کے زوال سے بچائے، کہ جس کو جو نعمت میسر ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کو اس کے پاس قائم رکھے، بلکہ اس میں اور اضافہ کرے، کمی نہ کرے. تو کمی کرنا جو ہے وہ زوال کی صورت میں شکل میں آ جاتا ہے. وہ مطلب مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی جاب کر رہا ہے کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں 1 لاکھ روپے والی. اب پرائیویٹ سیکٹر میں تو ظاہر ہے پتہ نہیں ہوتا کب نوکری ہے کب نہیں ہے، تو اس کو وہ نعمت جو ملی ہوئی ہے روزگار کی، وہ اس کو 1 لاکھ روپے دے رہی ہے ہر مہینے، تو وہ بڑی کمفرٹیبل لائف گزار رہا ہے. لیکن کسی وجہ سے وہ نوکری ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس روزگار والی نعمت اس کے پاس زوال آئے. اب وہ بے روزگار ہے، اب اس کو جاب چاہیے. ایک دوسری کمپنی میں اس کو جاب مل جاتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بات کرو، لیکن وہ جاب 70,000 والی ہے. اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ روزگار کی نعمت اس کو میسر آ گئی، لیکن لاکھ کی وجہ 70,000 میں اس کو آئی. تو اس کو بھی نعمت کا زوال کہتے ہیں. کہنا چاہیے کہ 1 لاکھ مل رہا تھا، پھر 70,000 والی نوکری پہ وہ آ گیا، تو جو نعمت 1 لاکھ روپے کی صورت مل رہی تھی وہ اب 70,000 کی صورت مل گئی، تو نعمت کا زوال ہو گیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دعا بہت ضروری، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسند ہے، کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان میں اضافہ تو فرمائے، کمی نہ کرے. کمی کرنے کو میں زوال کی صورت میں لیتا ہوں نعمتوں کی جو مجھے میسر ہے. مطلب میں گھر آتا ہوں، بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے بچے بڑے خود سے باادب ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مجھے کوئی ان کی طرف سے ٹینشن نہیں ہے، تو وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے. لیکن اگر میں گھر آتا ہوں، بچے میرے شرارتیں کر رہے ہیں، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے، میں ان کو ڈانٹتا ہوں، مجھے ٹینشن ہوگی کہ یار یہ پڑھتے نہیں ہے، بڑے ہو کے کیا کریں گے. تو وہ جو نعمت مجھے میسر تھی جب بچے میرے ٹھیک چل رہے تھے، میں دیکھتا تھا پڑھ رہے ہیں، ٹائم پہ سو رہے ہیں، ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، ہر چیز ایک ڈسپلن کے تحت کر رہے ہیں، وہی بچے
جب اس کے ریورس کرنا شروع کر دیں تو پھر میں کیا ہوگا؟ میرے لیے بے سکونی ہو جائے گی، ان کے مستقبل کی فکر ہو جائے گی. تو وہ اس نعمت کا زوال ہو گیا جو میں پہلے ان بچوں سے حاصل کر رہا تھا، اس نعمت کی وجہ سے کہ وہ بڑے باادب تھے، ڈسپلن تھے. کہ وہی بچے آج کسی بھی وجہ سے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں تو ان کی وجہ سے جو مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، تو وہ اس نعمت کا زوال ہو گیا. میرے اپنے ارد گرد آپ خود دیکھیں کہ آپ کو کیسے محسوس ہوگا. اکثر آپ فلموں اخباروں میں یا یوٹیوب پہ اکثر آپ نے پروگرام دیکھے ہوں گے جس میں لکھا ہوتا ہے کھرب پتی اچانک کٹ پتی بن گیا. تو کیا ہوا؟ اس کے بعد اتنی نعمتیں تھیں کاروبار کی صورت میں، آمدن کی صورت میں. اس آمدن کی وجہ سے کمفرٹیبل لائف گزار رہا تھا، پرسکون لائف گزار رہا تھا. کسی وجہ سے وہ اس کا کاروبار خراب ہو گیا، اس سے وہ تمام آمدن ختم ہو گئی، تو اس کا وہ لائف سٹائل بھی ختم ہو گیا. تو وہ نعمتوں کا زوال ہو گیا. جو آدمی جس لیول پہ جو نعمت انجوائے کر رہا ہے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کو زوال پہ نہ لے کے جائے، اس سے اوپر تو لے جائے، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے. لیکن میں یہی دعا اپنے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تو نے جو مجھے نعمتیں عطا کر رکھی کسی بھی صورت میں، ظاہری باطنی فطری صورت میں عطا کر رکھی، اللہ انہیں قائم رکھی، ان میں اضافہ فرمائی، ان میں کمی نہ آئے. کمی آئے گی تو مطلب نعمتوں کا زوال میں اسے کہوں گا. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں کے زوال سے بچائے. اب نعمتوں کے زوال سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا بھی جو سیانے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ تو بتاتے ہیں کہ بڑا آسان نسخہ ہے اس کا کہ جو نعمتیں آپ کو عطا کر رہا ہے اس کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہے. جتنا آپ شکر ادا کریں گے، جتنا آپ الحمدللہ کہیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو قائم رکھے گا، برقرار رکھے گا، اور یا ان میں اضافہ فرمائے گا. میں آپ کو ایک عام سی مثال ایک بتاتا ہوں. آپ روزانہ مجھے 100 روپے دیتے ہیں، ایک مہینہ مسلسل دیتے ہیں، اور ایک مہینے میں 3000 مجھے دے دیتے ہیں اپنی ہی کمائی ہوئی محنت کی کمائی سے، جو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا نعمت ہے. اور ایک مہینہ گزرنے کے بعد آپ پھر وہاں میرے سامنے سے گزرتے ہیں، پھر مجھے 100 روپے دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس پچھلے گزرے ہوئے پورے مہینے کے 100 روپے دینے کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یار یہ کیسا ناشکرا آدمی ہے کہ اس کو میں نے 30 دن لگاتار روزانہ 100 روپے دیے، اس نے ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا. تو اس کا کیا ہو سکتا ہے سر؟ یا تو آپ مجھے پیسے دینا بند کر سکتے ہیں کہ یار یہ تو اس کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو تو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے پتا. کم از کم جو اس کو دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کر. یا اگر آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے نیک دل ہیں، سخی ہیں، آپ یہ کر لیں گے یار 100 دینا شروع کر دو، تاکہ اس کو کمی جب محسوس ہوگی نا تو پھر اس کو پتہ لگے گا 100 روپے کی ویلیو اور میرے دینے کی ویلیو، تو پھر یہ میرا شکریہ ادا کر دے. مطلب کچھ نہ کچھ آپ سوچیں گے نا اخبار کہ یار یہ کیسی آدمی ہے کہ جس کو میں ایک چیز دے بھی رہا ہوں اور یہ میرا ایک دفعہ بھی سے شکریہ ادا نہیں کیا. یہ دنیاوی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے اس چیز کی ڈپینڈنسی نہیں ہے. وہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو بلا تفریق دیتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم نے سنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ وفات پا گئی تو جب وہ پہاڑ پہ گئے ان سے بات کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ موسیٰ آپ سنبھل کے تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی.
تو کوئی کمی بیشی ہو جائے مذہب بھی بات ہے، معاف کر دیجیے گا بھائی. جو مقصد ہے، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس پہ توجہ کیجیے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے باب رہا ہے کہ کوئی اس کا شکر ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کو اس کے خزانے میں وہ کمی آ جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کو پھر بھی دیتا ہے، پھر بھی دیتا ہے، لیکن ہمارا ایک فرض ہے یار، ایک آدمی دے رہا ہے، اگر میں اس سے لاڈ پیار اور زیادہ کروں، اس کا ادب اور زیادہ کر دوں، تو پھر مجھے زیادہ دے گا. مثال دے رہا ہوں، جیسا میں نے پہلے کہا، آپ مجھے 100 روپے دیتے ہیں. آپ جب روزانہ دیتے ہیں مجھے 100 روپے، میں روزانہ آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. مہینہ ختم ہوتا ہے پھر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جی آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ میری، آپ نے روزانہ مجھے 100 روپے دیے، میری بڑی مدد کی ہے. تو آپ اچھا لگے گا، آپ اس پہ میرے 100 کی بجائے 150 کر دیں. تو یہ فائدہ تو ہوتا ہے نا. یہ دنیاوی مثال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے معاف ہے. اللہ تعالیٰ کے 100 ناموں میں سارے نام خصوصیات والے نام ہیں. وہ سخی بھی ہے، وہ فیاض بھی ہے، وہ غفار بھی ہے. وہ دنیا میں بہت اچھی چیزیں کچھ ہوتی ہیں، جب کہیں آفت آتی ہے تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے معلوم میں سے اللہ ہم سے ناراض ہے. بہرحال اس ڈبیٹ میں نہیں جاتے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کو، کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرما، کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا، ایک دوسرے کو ہم ملتے رہتے ہیں، کہ مطلب مجھے اس سے کوئی ملے گا، اگر آج تن میں اگر یہ کہہ دوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، کہ مجھ سے پوچھا یار کیا حال ہے آپ کے، وہ نہیں یار آج کا حالات بڑے خراب ہے یار، مزہ نہیں آ رہا، بہت ٹف حالات ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو لیکن ایک دوسرا صاحب ہے جس سے آپ یہی بات پوچھتے ہیں، ظاہراً شاید وہ مجھ سے دنیاوی طور پہ شاید تھوڑا سا کم کما رہا ہو، یا کم آسائشوں کے ساتھ رہ رہا ہو، لیکن وہ آپ کو کہے گا یار الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. تو آپ کو ہم دونوں میں سے کون اچھا لگے گا؟ وہ اچھا لگے گا نا جو اس حال میں بھی مجھ سے تھوڑا سا کم ظاہری طور پر انکم میں یا رہن سہن میں 19-20 کے فرق کے ساتھ کم ہوگا، تو اور وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں یار بہت ٹف خراب ہے. اکثر میں نے کاروباری حضرات کو دیکھے، جب آپ ان سے پوچھیں نا یار کیسا چل رہا ہے کاروبار کا، یار مزہ نہیں آ رہا، تو بہت حالات خراب ہے. لیکن ایسے بھی ہیں لوگ جو جیسے بھی حالات ہوں، ہاں سنو یار کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے کاروبار، الحمدللہ جی بہت اچھا چل رہا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں کی باتوں پہ. تو سب سے آسان اس کا یہ ہے، اس دعا کی قبولیت کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرمائے، کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پہ تو دعا مانگتے ہوئے بھی پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس سے مانگیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اپنی عطا کردہ نعمتوں قائم بھی رکھے گا اور بھی زیادہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. آپ سے پوچھے بغیر میں آپ سے بات کرنے آ جاتا ہوں، گفتگو کر کے اٹھ چلا جاتا ہوں. دیکھیں نہ دیکھیں آپ کی مرضی. پر تو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اس کے ساتھ آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں، اپنی دعاؤں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور خوشحال رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دی ہوئی نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ضروریات سے بڑھ کے رزق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ہی ملک میں محفوظ رکھے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.